السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آج کے اس ملاقات میں محاسبہ نفس کو نصیحت و ملامت اس تعلق سے باتیں رکھی جائے گی۔ ہوگی باتیں افادات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ معزز ناظرین، اچھی طرح جان لو کہ آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، جو اس کے اندر گھسا ہوا بیٹھا ہے۔ یہی نفس اسے برائی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی نفس کے تزکیہ اور اسے راہ راست پر رکھنے کا کام آدمی کے سپرد ہوا ہے۔ پس اگر تم اپنے نفس کی خبر نہ لوگے تو وہ سرکش اور قابو سے باہر ہو جائے گا اور پھر ہاتھ نہ آئے گا، لیکن اگر تم اسے ملامت کرتے رہو گے تو وہ نفس لوامہ بن جائے گا۔ بلکہ کیا عجب کہ رفتہ رفتہ نفس مطمئنہ بن جائے اور ان بندگان الہی میں شامل ہو جائے جو اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ان سے راضی ہو۔ دیکھو، کسی وقت بھی اس کو نصیحت اور ملامت کرنے سے غافل نہ رہو، بلکہ دوسروں کو نصیحت جب پہلے اپنے نفس کو کر لو، تم ہمیشہ اس سے یوں کہتے رہا کرو: اے نفس، ذرا انصاف کر، تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، مگر تیرے برابر بے وقوف کوئی نہ ہوگا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہے اور تو بہت جلد کسی ایک میں جانے والا ہے؟ پھر تجھے کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ہنستا کھیلتا دنیا میں مگن رہتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر موت کا کٹھن وقت آنے والا ہے؟ آج ہو یا کل، جس موت کو تو دور سمجھتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت قریب ہے۔ جس چیز کو آنا ہی ہے وہ قریب ہی ہے۔ کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ موت اچانک ہی آتی ہے؟ نہ کوئی خبر کرنے والا آتا ہے، نہ کوئی پیغام۔ یہ نہیں کہ دن کو آئے رات کو نہ آئے، یا رات کو آئے دن کو نہ آئے، یا بچپن میں آئے جوانی میں نہ آئے، جوانی میں آئے بچپن میں نہ آئے۔ موت تو کسی بھی سانس آ جائے گی۔ پس تجھے کیا ہوا ہے کہ موت اتنی نزدیک ہے مگر تو اس کی تیاری نہیں کرتا، حالانکہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوا وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم۔ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ ذرا سوچ، تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرأت کیوں کر ہوتی ہے؟ اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھتا تو پھر یہ یقیناً کافر ہے، یا اگر یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر سخت بے حیا ہے۔ اور اگر تیرا بھائی یا نوکر کوئی ایسی بات کرے جو تجھے بری لگے تو کتنا غصہ کرتا ہے؟ پھر تجھے یہ جرأت کیوں کر ہوتی ہے کہ اپنے رب کا غصہ مول لے اور اس کے عذاب سے نہ ڈر؟ میرے بھائیو، کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات دل سے نکال دے۔ ذرا ایک گھڑی تیز دھوپ میں کھڑا رہ یا اپنی انگلی آگ سے قریب کر، تجھے کچھ اپنی طاقت اور حوصلہ معلوم ہو جائے گا۔ کیا تو اس مغالطہ میں پڑ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قریب اور غفور رحیم ہے، اسے کسی کی اطاعت کی حاجت نہیں، وہ مجھے بخش دے گا، لیکن پھر اپنے دنیا کے کاموں کے لیے کیوں کوشش کرتا ہے اور اس کے کرم پر نہیں چھوڑ دیتا؟ جب کوئی دشمن تیرے در پر ہوتا ہے تو کیوں اس سے بچنے کے لیے تدبیر کرتا ہے؟ تب کیوں نہیں کہتا
کہ اللہ تعالی اپنے کرم سے مجھے بچا دے گا؟ جب کوئی دنیاوی کام روپے پیسے کے بغیر نہیں ہوتا تو اس وقت تیرا دم کیوں نکلتا ہے اور کیوں اسے حاصل کرنے کے لیے ہزار بھاگ دوڑ کرتا ہے؟ اس وقت کرم الہی پر تیرا اعتماد کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خزانہ دے دے گا یا کسی بندہ کو بھیج دے گا کہ تیرا کام ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہو جائے؟ یا کیا اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں کریم ہے، دنیا میں نہیں؟ اے نفس، تیرا نفاق اور جھوٹے دعوے بڑے ہی عجیب ہیں۔ ذرا دیکھ، تیرا آقا دنیا کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اور آخرت کے بارے میں فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔ گویا تیرے دنیا کے رزق کی ذمہ داری تو اس نے اپنے اوپر لی ہے، اس کا مدار تیری سعی پر نہیں ہے۔ ہاں، آخرت کو تیری کمائی پر منحصر کیا ہے مگر تو اپنے فعل سے اللہ کو جھوٹا کرتا ہے۔ جس چیز کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے اس پر تو پاگلوں کی طرح گرتا ہے، اور جس آخرت کو اس نے تیری صحیح پر منحصر کیا ہے تو اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا اور اس کے لیے صحیح کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ تو نشان ایمان نہیں، اگر زبانی ایمان معتبر ہوتا تو منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں کیوں ہوتا؟